کھولا تو دیکھا سب وہ مٹی اور ٹھیکری میں بدل چکا ہے، اس لیے کہ جو دین کے لیے دنیا کو فروخت کرتا ہے نہ اسے دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، دین بھی برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی وقت میں اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کر دینا، مگر دین کو تباہ مت ہونے دینا۔ کربلا سے ہمیں یہی تو پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی لالچ کے چکر میں آ کر کے دین کا مذاق مت اڑانا، دین کو تباہ مت ہونے دینا، دین کو برباد مت ہونے دینا۔ پیغام کربلا ہمیں یہی تو سکھاتا ہے۔ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا، ادھر دمشق میں جہاں یزید تھا وہاں پہ اعلان کر دیا گیا تھا، اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ باغی ہیں جن لوگوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کے سروں کو کاٹ کے لایا جا رہا ہے اور قیدی بنا کر کے ان کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ اب سب کے سب انتظار میں ہیں، لوگ جان رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ اتنا ڈیولپ تو نہیں تھا کہ پہلے خبر ہو جاتی یا تھوڑی سی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی، وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا۔ شام دمشق میں اعلان کر دیا گیا تھا، کچھ باغی ہیں جس نے وقت کے امیر سے بغاوت کی، دشمنی کی، ان کی خلافت سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ قتل کیے گئے۔ ان لوگوں کا سر آ رہا ہے، ان لوگوں کا سر آ رہا ہے اور ان لوگوں کے بچے افراد کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے جب یہ قافلہ دمشق کی گلیوں میں پہنچا۔ جب پتا چلا کہ دمشق کی گلیوں میں یہ قافلہ پہنچنے والا ہے، ادھر یزید کے گھر میں ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے۔ یزید رقص و سرور کی محفلیں بنا رہا تھا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں سنو، ہم سب کبھی ڈھول بجاتے ہو لیکن یاد رکھنا ڈھول کب بجا تھا؟ بجانے والے یزیدی اور یزید کے دربار میں بجا تھا۔ اس لیے حسینیوں اس غلط چیز سے نفرت کرو، مجبوری ہی کی حد تک اسے اپنی امان کے طور پہ رکھا کرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، لوگ انتظار کر رہے تھے کب وہ قافلہ آئے گا۔ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے، لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ چڑھ کے انتظار کر رہے تھے، چھتوں پر چڑھ چڑھ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آنے والا کب آئے گا یہ قافلہ۔ جب دمشق پہنچا ہے، رات ہو چکی تھی، اس وقت یزید کا دربار بند ہو گیا، اپنی چھتوں پہ لوگ چڑھ گئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور نبی کی بیٹیوں کو کنیز بنا کر کے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ لوگ چھتوں سے دیکھ رہے تھے یہ کون ہے جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں، بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں، جن کی حالت قیدیوں کی ہے۔ دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے، اسی میں ایک خاتون جو اپنے چھتوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جب دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کمزوری کے آثار ہیں، ان کے چہرے پہ بہت کمزوری کے آثار ہیں، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں، ان کے پاس اچھے لباس نہیں، اس عورت نے پینے کے لیے پانی بھیجا ہے، کھانے کی کچھ چیزیں بھیجی ہے، کچھ کپڑے بھیجے، کچھ دوپٹے بھیجے، بھیجنا تھا سیدہ زینب کے پاس وہ پانی پہنچا ہے، کھانے کی چیزیں پہنچی ہے، وہ کپڑے پہنچے ہیں۔ سیدہ زینب نے اس کی اس مروت و محبت کو جب دیکھا ہے، اس خاتون کو بلانے کا حکم دیا کہ اس بے کسی میں جہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، ہر کوئی اپنے منہ کو پھیرتا ہے، تم نے ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی، اتنی مروت، اتنا پیار کیا ہے، تم کون ہو؟ سیدہ زینب نے اسے اشارہ کیا، تم کون ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ ضعیفہ خاتون حضرت سیدہ زینب کے پاس آئی، اور آنے کے بعد سیدہ زینب نے کہا تم کون ہو؟ میرے ساتھ اتنی تم ہمدردی کر رہی ہو، اتنی خدمت کر رہی ہو، تمہیں پینے کی چیز بھی دی ہے، کھانے کا سامان بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ اور تمہیں اس پہ کس نے ابھارا؟ کس چیز نے تمہیں ہماری مدد پہ اکسایا ہے؟ بتاؤ۔ خاتون کہتی ہے سنو، میں بچپنے میں
میں بچپنے میں مدینہ طیبہ میں تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، میں ان کی خادمہ تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک حسن تھا، ایک حسین تھے، ایک سیدہ زینب تھی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ کا وصال کا وقت آیا، ان کی آخری گھڑی آئی، میں نے ان سے کہا بی بی کچھ وصیت کر دیجئے۔ چونکہ میں دمشق کی رہنے والی تھی، سیدہ فاطمہ سے میں نے کہا بی بی کچھ وصیت کر دیجئے، ہمیں کچھ آخری پیغام دیجئے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا بی بی سنو، جب تمہیں کہیں کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ بس میں نے اپنی مخدومہ کی اس وصیت پہ عمل کیا ہے، اپنے مخدومہ کی اس بات پہ عمل کیا ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے یہ بات ہے، کہاں یہ بات ہے۔ پھر آگے سیدہ زینب کہتی ہے بیوی سنو، ہم یہاں پہ غربت کے عالم میں ہیں، مسافرت کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی جائیداد ہے، نہ ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی دولت ہے، میں تمہیں کیا دوں؟ بیوی یاد رکھنا، اگر میں یہاں تمہیں نہ دے سکی تو کل قیامت کے دن اپنے نانا سے ضرور تمہاری بخشش کراؤں گی، ضرور تیری شفاعت کراؤں گی۔ بیوی یاد رکھنا، سیدہ زینب کی ان باتوں کو اس کنیز نے، اس خاتون نے جب سنا ہے، کہا بیوی تمہیں کچھ نہیں دینا ہے، بس میرے لیے ایک دعا کرو، میرے لیے ایک دعا کرو، اس لیے میرے لیے ایک دعا یہ کرو کہ جن بچوں کو میں نے، سیدہ فاطمہ کی جن بچوں کو میں نے اپنے گود میں کھلایا تھا، جس حسین کو اپنی گود میں کھلایا تھا، جس زینب کو اپنی گود میں کھلا رہی تھی، دعا کرو کہ مرنے سے پہلے ہمیں ان سے ملاقات، ان کا دیدار ہو جائے۔ دعا کرو کہ مرنے سے پہلے ہمیں ان کا دیدار، ان کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بیوی تمہیں کچھ نہیں دینا ہے، بس میرے لیے یہ دعا کرو کہ مدینے میں اپنی مخدومہ سیدہ فاطمہ کے جن بچوں کو بچپن میں کھلایا تھا، کم سے کم مرنے سے پہلے ان کا دیدار ہو جائے، ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے بیوی دعا کرنے کی بات کیا، لوگ تمہاری دعا قبول ہو گئی بیوی، جس خاتون سے تو بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی زینب ہے، اور جو سر نیزے پہ چڑھا ہے کوئی اور نہیں بلکہ حسین ہے۔ دیر کرنے کی بات میں اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو سیدہ زینب سے بات کر رہی ہے تو حسین کو دیکھ رہی ہے۔ اتنا سنا تھا، وہ کنیز اور نہیں بلکہ وہ کنیز حفصہ جس کا نام ہے، جو دمشق کی رہنے والی تھی، اور ایسے مقام پہ پہنچے اس طرح سے سیدہ فاطمہ نے انہیں جو وصیت کیا تھا آج وہ وصیت پوری ہو رہی ہے۔ اور اس طرح سے حضرت زینب سے ملاقات، حضرت حسین سے ملاقات ہوئی۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، پڑھتے پڑھتے یزید کے دربار میں گیا، امام حسین کا سر یزید کے پاس پیش کیا گیا۔ صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ جو کام ابن زیاد نے کیا تھا اپنے ہاتھ کی چھڑی سے امام حسین کے لبھائے مبارک پر مار رہا تھا، یزید نے بھی امام حسین کے چہرے، ان کے نک اور دانت پہ وہ چھڑی مارنے لگا۔ اتنے میں ابو برزہ اسلمی نے کہا نادان، تو کتنا بڑا بے شرم ہو چکا ہے، تو کتنا بڑا بدبخت ہو چکا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا اللہ کے نبی انہی ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، انہی ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ نادان تم نے اس کی پرواہ نہ کی، تو ان ہونٹوں پہ مار رہا ہے، ان دانتوں پہ مار رہا ہے۔ نادان تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے ان ہونٹوں کو چوما ہے، بوسہ دیا، تو ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین کا سر یزید کے پاس پہنچا۔ پہلے تو دکھاوے کے طور پہ کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو ایسا نہ کرنے دیتا،
جبکہ ابن زیاد پل پل کی خبر اس کو بھیج رہا تھا. یزید یہی کہتا تھا اگر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں اپنا امیر اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ان کی گردن قلم کر دیا جائے. پل پل کی خبر مل جاتی ہے. اس طرح سے پھر حضرت امام حسین کا سر نیزے پہ رکھ کر کے کہا گیا پورے دمشق کی گلیوں میں گھماؤ اور کہو یہ باغی کا سر ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور امیر کے خلاف بغاوت نہ کریں، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں. اس طرح سے امام حسین کا سر یزید نے بھی پورے دمشق کی گلیوں میں گھمایا. اس کے بعد نبی کے ان گھر والوں کو سیدہ زینب نے کنیزانہ لباس پہن رکھی تھی، اب ساتھ میں حضرت فضہ بھی ہو گئی ہے. یزید نے جب سیدہ زینب کو کہا یہ کون ہے، یہ کون کنیز ہے؟ فضہ نے کہا بدتمیز، یہ کوئی کنیز نہیں، یہ نبی کی شہزادی سیدہ زینب ہے. یہ کوئی خادمہ نہیں، نبی کے گھر کی بیٹی سیدہ زینب ہے. ذرا اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو. یزید کہتا ہے یہ کون خاتون ہے جو اس طرح کی بدتمیزی کر رہی ہے؟ کہا اس کی گردن اڑا دو. تلوار اس کے سامنے چمکنے لگی. چونکہ حضرت فضہ دمشق کی مراتی تھی اور اس کا تعلق حبش سے تھا، وہ حبشی تھی، اور یزید کی فوج میں جو اس کی حفاظت کرتے تھے وہ سب بھی حبشی فوج تھی. جب دیکھا تلواریں چمکنے لگی ہے اس وقت فضہ نے کہا اے حبشیوں تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے باپ کی بیٹی پہ تلوار اٹھ رہی ہے، تم خاموش ہو. اتنے میں حبشی فوج رہے گا خبردار کوئی فضہ پہ تلوار اٹھائے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. حضرت سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ حبش کی بیٹی فضہ ہے جس کی حفاظت کے لیے ان کی قوم نے تلواریں اٹھا لی ہے. یہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب ہے جن کا معاملہ یہ ہے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بابا یہ دیکھیے ہم سب کا حال کیا ہے، لیکن حضرت سیدہ زینب کہتی ہے ہم سب کو صبر کرنا ہے، ہمیں رب کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اس طرح سے یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچایا گیا اور پھر پوچھا حضرت امام زین العابدین کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پھر یہ حضرت زین العابدین کا کیا ان کو نہیں مانا؟ پھر وہ ماننے کی کوشش کرنے لگا. تو یہ ابن زیاد کے پاس سیدہ زینب نے جس طرح سے محبت کا اظہار کیا تھا یہاں بھی کیا. پھر آخر حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا. حضرت امام زین العابدین کو اگر چھوڑا نہیں جاتا تو آج اس دنیا کے اندر حضرت فاطمہ زہرا کی اولادیں کہاں دیکھنے کو ملتی. آج سادات کی صورت میں سیدوں کی صورت میں جو ہم سب کے درمیان کبھی آتے ہیں، اگر حضرت زین العابدین بیمار کربلا کو بھی اگر شہید کر دیا جاتا تو ہمیں سید کہا بھی کہ سیدہ فاطمہ کا نسب کیسے ملتا. چونکہ اللہ کو اپنے نبی کی اولاد کو دنیا میں باقی رکھنا تھا، جس کی وجہ سے حضرت بیمار زین العابدین کربلا کے میدان سے واپس آئے. اس طرح سے کچھ دیر کے لیے یزید نے ان بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جو زیورات لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کر دیا. واپس کر دینے کے بعد حضرت زین العابدین کو اپنے ساتھ کھانے میں بھی بلاتا. سیدہ سکینہ کہتی ہیں میں نے کسی کافر کو ایسا برتاؤ کرنے والا نہیں دیکھا. اس کے بعد نعمان بن بشیر کو بلا کر کہا کہ ان نبی کے گھر والوں کو لو اور انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو، حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچا دو. سیدہ زینب نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ ہمیں آپ مدینہ لے چلیں، اسی راستے سے لے چلیں جو کربلا کے راستے سے ہو کر کے مدینہ پہنچتا ہے، تاکہ ہم جا کے دیکھیں کہ ہمارے ان لاشوں کا حال کیا ہے، کیا انہیں بے گورو کفن چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے کہ کربلا میں
शहीद होने के बाद वो यजीदी कुत्ते जो मरे थे, इब्ने अम्र इब्ने साद ने अपने मुर्दों की जनाजे की नमाज पढ़ाई, उसे दफन कर दिया। और ये हुसैनी जो 72 लोगों पे जो काफिला मुश्तमिल था, इन्हें बेकोरो कफन छोड़ दिया था। और नहर फुरात के करीब एक कबीले काजरिया था। दूसरे दिन या तीसरे दिन वहाँ के कबीले के लोग आए और इमाम हुसैन के तने बेसर को सर के तन को दफन किया एक कब्र में, और बाकी 72 को एक कब्र में दफन किया। सैयदा ज़ैनब कहती है, चलो जाके देखते हैं कि हमारे उन शहीदों के साथ उन लोगों ने क्या किया। सैयदा ज़ैनब वापस उस काफिले में अब दमिश्क से चल करके करबला के रास्ते से आ रही है। 20 सफरुल मुज़फ्फर को आपका ये काफिला करबला पहुंचा है। जो ही करबला काफिला पहुंचा रहा था, फिर सैयदा ज़ैनब की निगाहों के सामने